بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ عام روٹین میں عزیز بھائیو، بینک کو صرف ٹرانزیکشن کی حد تک استعمال کریں۔ کس حد تک استعمال کرنا ہے؟ ٹرانزیکشن کی حد تک۔ آپ سرکاری ملازم ہیں، آپ کی تنخواہ بینک میں آتی ہے، اکاؤنٹ کھلوائیں۔ جس دن آپ کی تنخواہ آ جائے اسی دن سارے پیسے کیا کر لیں، وہاں سے نکال لیں۔ آپ کی فیکٹری ہے، آپ کوئی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں، سارے ملک میں پورے شہروں میں آپ بلٹی کر دیتے ہیں، آپ کے پاس بندے نہیں ہیں اتنے ہر شہر میں اگرائی کرنے کے لیے بھیجیں، آپ ان کو اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیتے ہیں، بھئی یہ اکاؤنٹ نمبر ہے، ادھر پیسے جمع کروا دینا، جب چیز آپ کے پاس پہنچ جائے وہ پیسے جمع کروا دیں۔ جو ہی آپ کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آئے فوراً کیا کر لیں، صرف اتنے کو پیسے بینک میں پڑے رہنے دیں جن کے ساتھ آپ کا اکاؤنٹ چلتا رہے، بند نہ ہو۔ اس سے زیادہ 1 روپیہ بھی مت چھوڑیں۔ بین الاقوامی تجارت کرتے ہیں، بینک کے بغیر ممکن نہیں ہے، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کھلوائیں اکاؤنٹ، لیکن جو ہی آپ کے پیسے آئیں فوراً کیا کرنے، اسی وقت اٹھا لیں۔ اگر پیسے آپ حفاظت کے لیے وہاں پر رکھتے ہیں، بینک میں حفاظت کے لیے رکھتے ہیں، تو جتنا بڑا سود لینے والا اور دینے والا گناہگار ہے اتنے بڑے آپ گناہگار ہیں، برابر کے۔ کیوں؟ امام الانبیاء نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جابر کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدیہ وقال ہم سوا۔ لعنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر اور سود کے اوپر گواہ بننے والوں پر۔ وقال ہم سوا، آپ نے کہا جتنا بڑا لعنتی سود لینے والا، اتنا بڑا لعنتی دینے والا، اتنا بڑا لعنتی بینک کا ملازم لکھنے والا، اتنے بڑے لعنتی اس پر گواہ بننے۔ اب لکھنے والے نے اور گواہ بننے والے نے نہ ٹکا سود کا لیا نہ دیا، برابر کے لعنتی کیوں ہیں؟ لینے اور دینے والوں کے کیا کیا ہے؟ تعاون کیا ہے۔ لینے اور دینے والوں کا تعاون کیا ہے۔ ایک بندہ گواہی دیتا ہے اور ایک بندہ اپنے کروڑوں روپے بینک میں رکھتا ہے، اور بینک والے اس کے کروڑوں روپے سود پر استعمال کرتے ہیں، اور یہ حاجی صاحب کہتا ہے میں نے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں، مولوی صاحب میں سود نہیں لیتا۔ بڑے بوڑے ہیں ہمارے بھائی۔ کرنٹ اکاؤنٹ یہ سیونگ اکاؤنٹ سے بھی بڑا تعاون ہے ان کے ساتھ، بینک والوں سے سود سے بھی بڑا۔ وہ جو سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے نا، اس کے پیسوں سے جو سود کماتا ہے نا بینک، کچھ خود رکھتا ہے کچھ اس کو دیتا ہے، اور جو میرے کرنٹ والے اکاؤنٹ سے کماتا ہے وہ سارے کا سارا گل چڑے اڑاتا ہے، وہ بینک چلاتا ہے۔ اس پر چھڑا میں نے اس کو دیا ہوا ہے، لوگوں کے خون چوس گلے کاٹ، اور میں تو اس سے کچھ بھی نہیں لیتا۔ یہ اس سے بھی بڑا تعاون ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ تعاون ہے اور برابر کا لعنتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے والا بھی حفاظت کے لیے، تو پھر رکھیں کہاں پیسے؟ پھر پیسے کہاں رکھیں؟ یہ تو مجبوری ہے۔ چور بڑے ہیں، ڈاکو بڑے ہیں، آج کل کوئی حفاظت کا بندوبست نہیں ہے، ڈاکہ پڑ جاتا ہے، تو یہ مجبوری ہے۔ بڑے سادے مسلمان ہیں ہمارے ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں مجبوراً ہم نے رکھے ہوئے ہیں، مجبوری ہے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، یہ جعلی مجبوری ہے۔ یہ مجبوری کون سی ہے؟ جعلی، اللہ کی قسم جعلی مجبوری ہے، یہ کوئی حقیقی مجبوری نہیں ہے۔ کیسے جعلی مجبوری ہے؟ چور صرف پیسے کے ہیں یا ساز و سامان کے، بھیڑ بکریوں کے بھی ہوتے ہیں؟ گائیوں بھینسوں کی چوریاں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ کبھی کسی نے اپنی گائیاں بھینسیں بینک میں جمع کروائی ہیں؟ ہاں؟ چور تو ان کو بھی ٹرک بھر کے لے جاتے ہیں، کیوں نہیں کرواتے؟ گھر میں جو قیمتی سامان ہوتا ہے، الیکٹرک سامان اور قیمتی سامان، وہ چوری ہو جاتا کہ نہیں؟ تو وہ کیوں نہیں جمع کراتے بینک میں؟ ہاں، وہ مال نہیں ہے؟ اگر مجبوری ہے تو پھر وہ کیوں نہیں جمع کرواتے؟ اگر بھینس بکریوں کی اور قیمتی گھر کے سامان کی گھر میں حفاظت ہو سکتی ہے، ٹکوں کی کیوں نہیں ہو سکتی، چند کی؟ اچھا یہ نہیں بات سمجھ آئے گی آپ کو، میں اس سے بھی بڑی مثال دیتا ہوں۔ چور ہمارے معاشرے میں عزتوں کے دندناتے پھر رہے ہیں کہ نہیں؟ اور عزتوں کے ڈاکو پھر رہے ہیں کہ نہیں ہمارے معاشرے میں؟
دندناتے پھر رہے ہیں. کبھی کسی عقل مند نے مجھے ایک مثال پیش کر دیں دنیا میں سوچا بھی ہو کہ میرے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, میں نوکری پر جاتا ہوں, محلے کے اندر مشٹنڈے بڑے ہیں, تو میں اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو بینک میں جمع کروا جاؤں؟ سوچا ہے کبھی کسی نے؟ اچھا, عزت زیادہ قیمتی ہے یہ ہاتھوں کی میل کچیل ٹکے زیادہ قیمتی ہیں؟ ہر بندہ اپنی عزت کی گھر میں حفاظت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہاں, جب عزت کی گھر میں جو پیسوں سے کھرب گنا زیادہ قیمتی ہے اس کی حفاظت ہو سکتی ہے, چند ٹکوں کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ کون سی مجبوری بن گئی؟ اور یہ کون سی اس لیے میں نے کہا جعلی مجبوری ہے یہ. ویسے بھی اب تھوڑا سا غور کریں گے بات سمجھ آئے گی آپ کو. اللہ نے اگر میرے مقدر میں میرے مال کا نقصان لکھا ہے تو کوئی بینک بچا لے گا اس نقصان سے مجھے؟ ہاں, بچا لے گا؟ رب کے لکھے ہوئے کو بدلنے والا پیدا ہوا ہے کوئی؟ میں نے خود پڑھا, آپ نے بھی سنا ہوگا, لاہور میں جو میں نے خبر پڑھی, لاہور میں مال روڈ پر, آپ جانتے ہیں مال روڈ کو, وہاں کی ایک بینک سے ایک صنعتکار 4 کروڑ روپیہ لے کے نکلا اپنی گاڑی میں. ڈاکو اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے. جب وہ گاڑی چڑھی نا روڈ پر, مال روڈ پر, انہوں نے گولی ماری, اس تاجر کو بھی قتل کر دیا اور اس کے 4 کروڑ روپے بھی لے کر چلے گئے. بینک نے بچا لیا نقصان سے. ہاں, ایسے بھی لوگ میں نے سنے ہیں, دیکھے ہیں, جاتے ہیں پیسے نکلوانے بینک سے, حفاظت کے لیے رکھے ہوئے ہیں. وہ کیشیئر نے دتھی دی ہے 5-5 ہزار کے نوٹوں کی, یہ اس نے ابھی 10 نوٹ گنے, وہ ڈاکو آ گیا اور اس نے کن پٹی پہ پسٹل رکھ دیا, کہتا حاجی صاحب یہ گننے کی تکلیف آپ نہ کریں, ادھر دے دے میں خود ہی گن لوں گا. لے کر وہ گیا, بینک نے بچا لیا. ہاں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پاکستان کے اندر ایسے بینک بنے تھے, کوآپریٹو نام سے بینک بنے ہوئے تھے, وہ لوگوں کے پیسے لے کر ہی بھاگ گئے, بینک ہی لے کر بھاگ گئے, بچ گئے پیسے. ہاں, اور اگر اللہ نے میرے پیسے کا نقصان میرے مقدر میں نہیں لکھا تو کوئی ڈاکو اتنا طاقتور پیدا ہو گیا ہے وہ رب کے لکھے ہوئے کے بدل کے میرا نقصان کر جائے گا یار. ہاں, ایمان بینک پر نہ ہو گیا, ایمان تو رب پر نہ ہو گیا, ایمان تو بینک پر ہو گیا سارا. کوئی رب پر بھی ایمان چھوڑو یار تھوڑا سا. بہنوں اور بیٹیوں کا وراثت میں حصہ نہ دینے والے کا انجام کیا ہے؟ یہ بھائی کہتا ہے پورا درس دیں جو ادھر پچھلے ہفتے دیا ہے. وہ ریکارڈ نہیں ہوا تھا درس؟ وہ سنائیں یار ان کو. ہاں, کیا خواتین کی ریلی نکالنا کسی بھی حوالے سے جائز ہے یا نہیں؟ عزیز بھائیو, شریعت کی حدود کے اندر رہ کر, شریعت کی حدود کے اندر رہ کر اگر خواتین اپنی آواز بلند کرتی ہیں تو جائز ہے. شریعت کی حدود کے اندر رہ کر اگر خواتین کوئی مظاہرہ کرتی ہیں, کوئی ریلی نکالتی ہیں تو کیا ہے, کیسے جائز ہے؟ شریعت کی حدود کے اندر رہ کر جائز ہے. اگر شریعت کی حدود کو پھلانگ کر یہ کام ہوتا ہے تو پھر حرام ہے. پھر کیا ہے؟ حرام ہے. ہماری سب کی مائیں, بہنیں, بیویاں, بیٹیاں مارکیٹ جاتی ہیں کہ نہیں جاتی؟ ہاں, بازاروں میں, مارکیٹوں میں, شادیوں میں, محفلوں میں, سب میں جاتی ہیں. تو وہاں جب مارکیٹ میں مرد ہوتے ہیں یا عورتیں ہوتی ہیں ساری, جب وہاں جا سکتی ہیں مارکیٹ میں تو وہ ریلی نکالنے کے لیے سڑک پر کیوں نہیں آ سکتی؟ ہاں, بازار میں جا سکتی ہیں اور اسلام کے اور مسلمانوں کے حق میں آواز نکالنے کے لیے, دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم محمد بن قاسم پیدا کرنے چلی ہیں, اگر تم باز نہیں آؤ گے تو. ہاں, کیوں نہیں جا سکتی وہ؟ کبھی یہ پوچھا کہ عورتیں بازار میں جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی؟
सबकी जाती हैं यार। पर्दे में रहकर, शरई हदूद के अंदर रहकर औरत बाजार में जा सकती है। आपने मगरिब इशा जमा कर ली, जो भाई प्रोग्राम के बगैर नमाज के जाके सो गया उसका गुनाह आपको होगा या नहीं? अब भाई आपने सब ने इंशाल्लाह इशा की नमाज पढ़नी है। इधर जमात का बंदोबस्त होगा, कोई भाई भी इंशाल्लाह बगैर नमाज पढ़े इंशाल्लाह नहीं जाएगा। खाना है? ये देगों की आवाज़ आ रही थी। पहले नमाज पढ़नी है, बाद में खाना खिलाना है इंशाल्लाह। ठीक है, सब नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मेरे भाइयों, आपने वादा किया अल्लाह से, इंशाल्लाह जो हो गया हो गया। आज के बाद ज़िंदगी में एक नमाज नहीं छोड़नी। पेंशन जायज़ है या नाजायज़ है? जायज़ है भाई। पेंशन जो होती है ना, ये एक बंदे ने अपनी सारी उम्र, सारी जवानी वो हुकूमत के ताउन में और हुकूमत के कामों में क्या कर दी? खर्च कर दी। अब वो बूढ़ा हो गया, अब उसकी ताकतें क्या कर हो गई हैं? अब उसको किसी रूढ़ी पर फेंक देना चाहिए, हैं? बाबे से सारा सोना निचोड़ के फिर रूढ़ी पर फेंक दो। अब जो बाबे हो गए ना, उनकी कफालत करना हुकूमत पर फ़र्ज है। हुकूमत पर क्या है? फ़र्ज है। सारी ज़िंदगी हुकूमत पर फ़र्ज है। जिसने अपनी जवानी हुकूमत को दी है, हुकूमत पर फ़र्ज है उसके मरते दम तक उसकी कफालत करे, उसकी सारी ज़रूरियात पूरी करे। और ये पेंशन इसका नाम है। ये हुकूमत अपनी जिम्मेदारी और फरीज़ा अदा कर रही है, और बगैर किसी शक शुबे के पेंशन क्या है? हलाल है, जायज़ है। कुछ भाई दाढ़ी एक मुश्त भर रखते हैं, और कुछ भाई कहते हैं जो दाढ़ी अच्छी लगे उतनी काफ़ी है। अजीज़ भाइयों, दोनों बातें ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के, आपके अमल के और आपके फरामीन के ख़िलाफ़ हैं। दोनों बातें ही ये वाली। ना मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटने की गुंजाइश है, और ना इस्लाम के अंदर, कुरान और हदीस के अंदर कोई ऐसा लफ्ज़ है जिसका माना ये हो कि जैसी आपको अच्छी लगे वैसे वैसे कर लो। ऐसा कोई लफ्ज़ है ही नहीं। अल्लाह के नबी ने, दयानतदारी से कह रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी दाढ़ी का एक बाल अल्लाह की कसम कहीं से नहीं काटा, नहीं काटा। और हुक्म है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सही मुस्लिम में 4 किस्म के अल्फाज से हुक्म दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वफ़िरुल्लिहा, दाढ़ियों को वाफर कर दो। औफुल्लिहा, दाढ़ियों को पूरा कर दो। अरखुल्लिहा, दाढ़ियों को लटका दो। वाफुल्लिहा, दाढ़ियों को मुआफ कर दो। बुखारी में है, खालिफुल मजूस वल मुशरिकीना, मजूसियों की और मुशरिकों की मुखालफत करो। मजूसी मूड़ते थे और मुशरिक काटते थे, मुखालफत कैसे होगी? दोनों चीज़ें छोड़ने से। 5 किस्म के अल्फाज से हुक्म दिया है। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह मुस्लिम के अंदर बाबो खिसाल फितरा की शरह में ये लफ्ज़ लिखे हैं कि प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन हुक्मों का मतलब है, रब ने जैसी मर्द के चेहरे पर दाढ़ी उगाई है वैसी सूची रहने दे, उसको कुछ भी ना कहो। अल्लाह ने इंसान के, मर्द के चेहरे पर दाढ़ी उगाकर इसको खूबसूरत बनाया है, बदसूरत औरत को बगैर दाढ़ी के खूबसूरत बनाया है, और मर्द को दाढ़ी के साथ खूबसूरत बनाया। और अल्लाह ने कस्में उठाकर कहा, लक़द ख़लक़नल इंसान, इंसान से हुसीन मखलूक मैंने अपनी मखलूकात में कोई बनाई, सबसे हुसीन इंसान बनाया है। और ये मर्द दाढ़ी के साथ हुसीन है, औरतें बगैर दाढ़ी के हुसीन है। तो ये जो दाढ़ी मुंडवा के हसीन बनते हैं, ये एक तो मजूसियों की और मुशरिकों की मुशाबत करते हैं, और दूसरा औरतों की मुशाबत करते हैं। और औरतों की मुशाबत करने वालों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाई है? लानत। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता